دور کسی جنگل میں چڑیا اور کوے کا گھر آس پاس ہی تھا۔ چڑیا کی بیٹی کا نام سونی تھا اور کالو کوے کے بیٹے کا نام جگو تھا۔ آج چڑیا اور کوے کے لیے بہت خاص دن تھا، کیونکہ آج چڑیا کی بیٹی اور کوے کا بیٹا آج پہلی بار کھانے کی تلاش میں گھر سے جانے والے تھے۔ سونی بیٹی، آج آپ کا پہلا دن ہے جب آپ گھر سے اکیلے کھانے کی تلاش میں جانے والی ہو، اور میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ آپ بہت زیادہ کھانا لے کر آنا، آپ صرف ایک ہی دانہ لے کر آؤ تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ سونی بیٹی، آپ وہ ایک دانہ اپنی محنت سے لانا، ایمانداری سے لانا۔ سونی بیٹی، جب آپ گھر سے باہر نکلو گی تو آپ کو اچھائی اور برائی دونوں ملیں گی۔ سونی بیٹی، آپ کس کو چنو گی وہ آپ کا امتحان ہوگا، اور بالکل بھی لالچ نہیں کرنا۔ اگر کسی کو مصیبت میں دیکھو تو اس کی ضرور مدد کرنا، کیونکہ گاڈ اس کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ وہ چڑیا گھر میں بیٹھے اپنی بیٹی کو وہ باتیں بتا رہی تھی جو اس کی ماں نے اسے بتائی تھی جب لاڈو چڑیا پہلی بار اپنے گھر سے دانہ لینے نکلی تھی۔ دوسری طرف جگو کی مما بھی اپنے بیٹے سے کہنے لگتی ہے، دیکھو جگو بیٹا، ہم کوے ہیں، ہماری اڑان اونچی، ہماری شان اونچی، تم اس چڑیا کی بیٹی سے زیادہ دانہ لانا اور مجھے شرمندہ نہ کرنا اس کمزور چڑیا کے سامنے۔ کسی فضول کام میں وقت نہ ضائع کرنا۔ زندہ رہنے کے لیے سب سے ضروری کھانا ہوتا ہے، کھانا نہیں تو کچھ بھی نہیں، نہ ملے تو چھین لینا، مقابلہ کرنا، ہار نہ ماننا، اور کبھی بھی چوری کرتے وقت بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر کبھی نہ دیکھنا۔ ایسی کچھ باتیں گوری کوی اپنے بیٹے کو بتاتی ہے جو اس نے اپنی ماں سے سیکھی تھی جب وہ گوری کوی پہلی بار اپنے گھر سے کھانا لینے نکلی تھی۔ جاؤ میری بیٹی، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے اور آپ میری باتیں ہمیشہ یاد رکھو گی۔ جاؤ جگو بیٹا، کہیں چھوٹی چڑیا تم سے آگے نہ نکل جائے۔ پھر وہ دونوں اڑتے ہیں۔ جگو کوا آگے آگے تھا اور سونی چڑیا اس کے پیچھے پیچھے۔ تھوڑی ہی دور جا کر جگو کوا ایک پیڑ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ سونی، تمہاری رفتار تو بہت ہی کم ہے، میں اب تمہارے ساتھ اور زیادہ نہیں اڑ سکتا، اور میں اپنی منزل کا راستہ خود طے کروں گا۔ لیکن آپ کی مما اور میری مما نے کہا تھا کہ ہم دونوں ساتھ ساتھ رہیں۔ مما نے یہ بھی کہا تھا کہ وقت ضائع نہ کرنا۔ ایسا کہتے ہوئے جگو دوسری طرف اڑ جاتا ہے اور سونی دوسری طرف۔ جگو کوا تیزی سے اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ ایک بلبل اسے آواز لگاتی ہے، کوے کوے میری بات سنو۔ بلبل آنٹی، جلدی بتائیں، میں آج پہلی دفعہ کھانے کی تلاش میں نکلا ہوں اور مجھے چھوٹی چڑیا کی بیٹی سے زیادہ کھانا لے کر جانا ہے۔ بیٹا، میں بہت پیاسی ہوں اور میں بہت کمزور ہوں، میں اڑ نہیں سکتی، کیا آپ مجھے تھوڑا سا پانی لا دیں گے؟ لا دوں گا جب مجھے کھانا مل جائے گا، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، اور آپ کو پانی لے کر دینے میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ کیا آپ مجھے پیاسا چھوڑ جاؤ گے؟ مجھے مما نے کہا تھا کہ وقت ضائع نہیں کرنا، مجھے معاف کر دینا بوڑھی بلبل، آپ کو پانی دینے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ایسا کہتے ہوئے جگو کوا آگے بڑھتا ہے۔ یہ تو کوئی بہت برا کوا تھا۔ اور پھر سونی چڑیا بھی اڑتے اڑتے وہاں آ جاتی ہے اور وہ بلبل سونی چڑیا کو بھی آواز دیتی ہے، بیٹی چڑیا میری بات سنو، کیا آپ مجھے پانی لا کر دے سکتے
सकती हो? मैं आज पहली बार घर से खाना लेने निकली हूँ आंटी, और मेरी मम्मा ने कहा था कि अगर किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी मदद जरूर करो, इसलिए मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। और वो सोनी चिड़िया वहाँ से उड़ती है, वो नदी से पानी पीती है और बुलबुल को भी पानी पिलाती है। खुश रहो बेटा, आप एक अच्छी माँ की बेटी हो। मेरी दुआ है कि आप हमेशा कामयाब रहो। और फिर सोनी चिड़िया वहाँ से आगे बढ़ती है। जग्गू कौवा थोड़ा सा आराम करने के लिए पेड़ पर बैठ जाता है। आज मैं मम्मा को खुश कर दूंगा और शाम से पहले पहले इस कमजोर चिड़िया से ज्यादा खाना लेकर जाऊंगा। वो ऐसा सोच रहा था कि पास वाले पेड़ से उसे कोई आवाज आती है। कौवे बेटा, मेरी बात सुनो। जग्गू कौवा जब पलट कर देखता है तो उसे वही बुलबुल दिखाई देती है। वो वहाँ जाता है। बुलबुल आंटी, क्या है? आप यहाँ पर भी मेरे पीछे पीछे आ गई है। क्या पानी नहीं मिला आपको? मैंने पानी पी लिया है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बताएं बताएं बुलबुल आंटी, आप मेरी कैसे मदद कर सकती हो? मुझे तो बहुत सारा खाना चाहिए। खाना भी मिलेगा, वो भी बहुत सारा, लेकिन आपको मेरा एक काम करना होगा। खाने के लिए मैं सब कुछ करूँगा, आप मुझे बताएं। वो सामने जो घोंसला है उसमें 2 अंडे हैं और वो मेरे दुश्मन का घोंसला है, और आप उनमें से एक अंडा उठाकर तोड़ दें, फिर ही मैं तुम्हें खाना दूंगी। बुलबुल आंटी, इतना आसान काम? खाने के बदले में ये काम तो बहुत आसान है। फिर जग्गू कौवा वहाँ जाता है और घोंसले में से एक अंडा उठाकर नीचे गिराकर तोड़ देता है। लो बुलबुल आंटी जी, मैंने अपना काम कर दिया और आप अपना वादा पूरा करें और मुझे बहुत सारा खाना दे दें। फिर बुलबुल आंटी जग्गू कौवे को एक थैला देती है। ये लो थैला और अपनी आंखें बंद करो। और फिर जग्गू कौवा अपनी आंखें बंद करता है। अब खोलो अपनी आंखें। जग्गू कौवा अपने सामने बहुत सारा खाना देखकर तो पागल ही हो जाता है। अब देख क्या रहे हो, जितना दिल चाहे उतना खाना इस थैले में डाल दो और यहाँ से चले जाओ। जग्गू कौवा अपना थैला खाने से भर लेता है। ये तो बहुत ज्यादा खाना मुझे मिल गया आंटी, मैं रोज आकर परिंदों के अंडे तोड़ जाया करूँगा और आप मुझे ऐसे ही खाना देते रहना। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा अपने घर वापस चला जाता है। सोनी चिड़िया अभी तक उड़ती फिर रही थी, उसे कहीं पर भी खाना नहीं मिला। और फिर सोनी चिड़िया थक जाती है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। वो बुलबुल आंटी दोनों का इम्तिहान ले रही थी। वो तो अच्छाई और बुराई बनकर जंगल में घूम रही थी और वो सोनी चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया बेटी, मेरी बात सुनो। आंटी, आप तो वही माँ जी हैं जिन्होंने मुझसे पानी मांगा था। हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन इस बार मुझे तुमसे कुछ और काम है। जी जी बताएं आंटी, आपको मुझसे क्या काम है? वो सामने वाला घोंसला मेरे दुश्मन का घोंसला है, उसमें एक अंडा है, आप उसे नीचे गिराकर तोड़ दें और बदले में मैं आपको
کو بہت سارا کھانا دوں گی۔ نہیں نہیں بلبل آنٹی، میں ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ میری مما نے کہا تھا کہ اسے خوشی ہوگی اگر میں لالچ کے بنا ایک بھی دانہ گھر لے کر جاؤں۔ ایسا برا کام کرنے سے مجھے جو کھانا ملے گا اس سے تو بہتر ہے میں خالی پنکھوں کے ساتھ گھر واپس چلی جاؤں۔ میں ایسا نہیں کر سکتی بلبل آنٹی۔ اور آپ کی مما نے یہ بھی بتایا تھا کہ اچھائی اور برائی ساتھ ساتھ ملے گی۔ ہاں ہاں بلبل آنٹی، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ جو آپ کو پہلے ملی تھی وہ اچھائی تھی اور میں برائی ہوں، اور میں بہت ساتھ ساتھ ہوں۔ چڑیا بیٹی، آپ نے اچھائی کو چنا اور برائی کو چھوڑ دیا۔ لیکن آنٹی، آپ کا بھیس تو ایک ہی تھا، اچھائی میں بھی اور برائی میں بھی۔ یہی تو امتحان تھا چڑیا بیٹی، اور آپ یہ تھیلا لے جائیں، اس میں بہت سارا کھانا ہے۔ یہ انعام ہے آپ کے چناؤ کا۔ ہمیشہ ایسی زندگی گزارنا، برائی سے دور رہنا اور اچھائی کا چناؤ کرنا۔ بلبل آنٹی، میں ہمیشہ اچھائی کو ہی چنوں گی اور اچھائی کا ہی ساتھ دوں گی۔ اور پھر سونی چڑیا بہت سارا کھانا لے کر اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ کالو کوا اور گوری کوی بھی وہاں پر بیٹھے تھے کہ جگو کوا بھی اپنا تھیلا لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ لاڈو چڑیا، ابھی تک تمہاری بیٹی نہیں آئی، جب تمہاری بیٹی آئے گی پھر ہی میں اپنے بیٹے کا تھیلا کھولوں گی، اور پھر پتا چلے گا کہ کس کا کھانا زیادہ ہے۔ میری بیٹی ضرور آئے گی، اور جو بھی کھانا لائے گی میں آپ سب کے سامنے کھولوں گی۔ اور پھر سونی چڑیا بھی واپس آ جاتی ہے۔ مما پہلے میرا تھیلا کھولیں، میں نے اپنے تھیلے میں دبا دبا کر کھانا ڈالا تھا، اور دیکھنا میرا کھانا سونی چڑیا سے زیادہ ہوگا۔ اور پھر گوری کوی اپنے بیٹے جگو کا تھیلا کھولتی ہے، لیکن جگو کوے کے تھیلے سے تو پتھر نکلتے ہیں۔ ارے جگو بیٹا، یہ کیا؟ اس تھیلے میں تو پتھر ہیں، کھانا کہاں ہے؟ لیکن مما، میں نے تو خود اس میں کھانا ڈالا تھا۔ اور پھر سونی چڑیا کی مما بھی اس کا تھیلا کھولتی ہے، جس میں سے بہت سارا کھانا نکلتا ہے، جسے دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش تھیں۔ مما، ہمیں اچھائی اور برائی دونوں ملی تھی، لیکن مما میں نے اچھائی کا چناؤ کیا اور پھر مجھے اس کا پھل ملا، اور جگو کوے نے برائی کا چناؤ کیا اور اسے اس کا پھل ملا۔ یہ سب دیکھ کر جگو کوا سمجھ جاتا ہے کہ یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہوا ہے۔ مما ہم ہار گئے، میں نے تو برائی کا چناؤ کیا تھا، اور اس لیے میرا سارا کھانا پتھر میں بدل گیا۔ ایسے کوے اور کوی کو پتا چلتا ہے کہ زندگی کی رفتار میں طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اچھائی اور برائی دونوں میں سے ٹھیک چناؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔